بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک سیدی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک سیدی یا حبیب اللہ وعلی آلہ واصحابہ یا نور اللہ جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا ما مدحت محمد علیہ الصلاۃ والسلام بمقالتی ولكن مدحت مقالتی بمحمد علیہ الصلاۃ والسلام۔ یہ ویڈیو جوڑ کرنے کے مقصد ایشن مولوی عبداللہ اور عبید اللہ دیوبند مسلک والا ہند تو آوان استاذ العلماء قبلہ مفتی اعظم بلوچستان استاد صاحب ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ واقعہ را بیان کو کہ شاہی وصال پت شاہی قبر مبارک کا خوشبو اکت تو عوام ریک برت اور یہ شان اعتراض کو چندے اعتراضان تو شمت چندے ما آوان کے اعتراضان کو مفتی نعمت اللہ حبیبی صاحب آوان جواب انداد کو دلائلان پدیشان چندے خیانت کرت اور حق گپارا چھیڑ دے گے کوشش کرت اور پد ویڈیو جوڑ کو مولوی عبید اللہ آئی تا حق گپارا چھیڑ دے کوشش کرتے نون اما مولوی عبید اللہ ہے جواب تہا یہ ویڈیو رمن جوڑ کرنے گئے تھا کہ عوام دیما حق گپ ظاہر بھی حق چھوینت تائی مولوی عبید اللہ تا یہ گپارگو کہ استاد صاحب گشتے کہ امام بخاری یہ قبرار ریکش وارت یہ وارا کے گپارا استاد صاحب نہ کرتا استاد صاحب گشتے برتائش اما امام بخاری زمانہ رسولوں کے مخلوق خبریں صحیح ٹپ خبریں آقا نبا اللہ دے دے اما بدتینا اما نوکے اما چھٹی کو دے یہ مسلمانان کم درست کرنے اما حال سنت اما رشمہ روشن حاک چٹ بشن اما حاک چٹنا اما حاک چٹنا اما اللہ نبیانی تعظیم کنو کر آئی دوستانی تعظیم کنو کر اگر ہاں کی خبری ہمارا دوست بھی شی وجہ نہ کہ ہاں کیا شی وجہ کہ بہی تا دوستی ہے شما دوستے وجہ ہمارا خبر پسند بھی ہاں کے نہ چکتا لیکن عزت کنا لگتے نہ کنا کھلنگی نہ کنا بیدبی نہ کنا تعظیم کنا برگے گپارا کرتا ہے تھا نہ سمجھتے تی جندے گوش یہ چیزا رہی گپارا ٹھہر نہ سمجھتا کہ نونم نیٹے تھا موجود ہیں تیال کرتا کنے تبرک متعلقہ ہیں استاد صاحب یہ بیان اور چونکہ یک شاہر گشید ہم دعا لکھتے رہے اور وہ دغا پڑھتے رہے ہم دعا لکھتے رہے اور وہ دغا پڑھتے رہے ایک نقطے نے ہمیں محرم سے مجرم کر دیا تو گوشداروں وط کی نہ سمجھت گوڑا دوارا پدا نقطہ ہرا زبر ہرا زیر زیر ہرا زبر یا شوتا لا یعنی گپ جنت اور دومین اعتراض ایشنت کہ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ مزارہ کہ یہ خردک بارہ ہیں یہ تبرکن بارہ ہیں کہ آکانا برتش ریکانا برتش کہ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ مزار مبارک ریکش برت تا ایدن اعتراض کنا یہ واقعہ سراکیشی سند نیست ترا معلوم نہیں بیامن پتہ سند بیان کنی یہ کتابن امام ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آو گشیت یک چکری متصلن ہوتی سند را بیان کن گشیت من ارچی کا واقعات اور ارچین کس امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ متعلق بیان کرتا ہوں آشا امام محمد بن ابی حاتم بیان کرتا ہوں یک چکر سند بیان کرتا دوار ڈائریکٹ امام محمد بن ابی حاتم نام آرہ لکھتا ہے کتاب نام چہن تغلیق التعلیق علی صحیح البخاری امام ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ کتاب سند شہند ایشن قال وراق البخاری فيما انبأنا عبد الله بن محمد المكي اذن مشافعه عن كتاب سليمان بن حمزة عن عبد العزيز بن باقة عن طاهر بن محمد بن طاهر عن احمد بن علي بن خلف اخبرنا ابو طاهر احمد بن عبد الله بن مهروي اخبرنا ابو عبد الله بن محمد بن يوسف اخبرنا جدي ابو عبد الله محمد بن يوسف الفربري اخبرنا ابو جعفر محمد بن ابي حاتم وراق البخاري قلت وكل ما اسوق عن وراق البخاري فبهذا الاسناد گوشت من ارچنکس امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ متعلق گپ من نقل کرتا ہوں امام ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ گوشت کہ فبهذا الاسناد من شے سند اعتبار مناوانا نقل کرتا ہوں بیان کرتا ہوں ترا معلوم نہیں اتی علم کمین لیکن محدثین کرامان اسی سند را عمل کتا یہ تی اولین اعتراض ہے جواب یہ شبوت اور دومین یہ پنچمی جلد التغلیق التعلیق لکوکن تیدن اعتراض کرائیں کہ کھڈے جوڑ بے گے واقعہ
کہ چون کھڈی جوڑ بو امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ مزارہ یہ امدنہا التغلیق التعلیق لکھیت و اما التراب فانہم کانوا یرفعون عن القبر حتی ظہر القبر گشیش امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ مزار مبارک کا این کس ریکش بو کانوا یرفعون یہ ماضی استمرار مولوی عبید اللہ صاحب گشید کہ 6 چکر برتش 1 چکر 2 چکر یہ چیزیں سر اعتراض کن الان یہ دانا گوشی کانو یرفعون یہ ماضی استمرار گزو کے زمانہ گیا تھا مسلسل یم التغلیق التعلیق 5ویں جلد تھا لکھی تھے اور یہ کہیں امام ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ لکھی تھی امی گپارہ کہ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ مزار مبارکہ حتی ظہر القبر کہ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ قبر مبارک ظاہر بود اور دومین امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ بارہا تی جندے دیوبند عالمانے یہ شنتی دیوبند جندے عالم البصائر لمنکر التوسل باہل المقابر کتاب عربی زبان تاہند علامہ حمداللہ جان الدیوبندی اشی نام اشی لکھتا کہ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ متعلق لکھتا ہی امی واقعہ ہرا اما اخذ التراب فہو مشہور من قبر الامام البخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ تو تی جندے عالم گوشن دے بندے کہ چوینچ یہ مشہور واقعہ ہے اسی طرح اچ یک اعتراض کرتا نہ کن کہ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ مزار آرا خوردگش برت ریکش برت تبرکن اور تیدن کے اعتراض کنے تیال کے جندے دیوبند یہ کہ عالم کتاب لکھتا البصائر لمنکر التوسل باہل المقابر اسی ترجمہ امیشن کہ اما یہ کتاب اما مردوں میں دل چمانا پاچکن کہ ام منکرنت اللہ ہے ولی نے مزاران تبرک ہے وسیلہ ہے منکرنت آئی دل چمان پاچکنوں کی یہ کتاب تی دیوبند تی جندے گسے حوالہ ہیں تی دومین حوالہ بوتی گسے اور سیمین امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ واقعہ را ترا تکلیف تو گوشہ کہ یہ یک کے نقل نہ کرتا یہ بخاری شریف شرح ہند مفتی عبدالرزاق دیوبندی یہ بخاری شریف 6 جلدتا یہ سائٹ نے لکھتا ہے اولین جلدتا ہند اسی امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ امی واقعہ لکھتے ہیں جب آپ پر نماز پڑھی گئی اور قبر مبارک میں دفن کیے گئے تو آپ کی قبر مبارک سے مشک کی طرح خوشبو کی لپٹیں نکلنا شروع ہو گئیں عرصہ تک لوگ قبر مبارک سے مٹی لے جاتے رہے ایتی جندے مفتی یہ لکھی عبدالرزاق دیوبندی ہمیں بخاری شریف میں شرح لکھی تھی کہ عرصہ تک مزن وقت بلوچی تے یہ اردو ترجمہ تا کجا دخیانت تک کنے تا دیگه جگہ مخلوق عربی و دیگه فارسی کتابن تا دو کدے کے کوشش کنے لیکن یہ اردو عوام پو ابیت ننتی جند اما چہے پغٹنت کہ یہ چیزاں نہ دیستا کہ جندے دیوبند عالم لکھتا کہ عرصہ تک لوگ قبر مبارک سے مٹی لے جاتے رہے یہ چند تی سیمین تی زندگی سے دیوبند حوالہ ہند اگر یہ غلط تو دروگ ہیں واقعہ تی دیوبند عالم پچے لکھت پچے یہ واقعہ را نقلش کرت اور امی طریقہ ہاں تا سیمین اعتراض کرتا تھے کیا مردم کجا متند یہ التحقیق المختار یہ دیوبند عالم لکھتا اردو زبان تھا اور افغانی زبان تھا یہ کتاب لکھوکن اسی طرح ابتدا اسی ایڈیشن دتا خوردہ کانا یہ الزامین جوابن تھی جندے دیوبند عالم گوشید متبرک ان جاگاہ برکت والے ان جاگاہ نے ریکانا برکتن آوشن وارتا کنے تی جندے الزامین جوابن تی عالمان گوشتا تب میں سرا اعتراض کنے تا نوان تک وہ تھی کتابانا گوشید کہ انبیاء اولیاء اور شہداء کی قبروں سے یا اور مبارک جگہوں جیسے حرمین شریفین کی برکت اور شفا کی نیت سے نمک یا دوسری چیز لانا پانی میں ڈالنا اور پھر اس پانی کو پینا اور مریض پر پھینکنا جائز اور شرعی کام ہے صحابہ کرام اور ہمارے سلف علماء کا طریقہ ہے تی جندے عالم گوشید کی انبیاء اولیاء اور شہیدان قبران شاد برکت والے ریکا نزور ہے یہ مکہ پاک مدینہ پاک پر شفا طور پر ازور ہے او دے وعدے رکھارے آپے تمانا کنے آپارا ورے اور یہ مریض سرا شان کدے ہے ریچے بسرے تو گوشی یہ شرعی انکار ہے اور دیما گوشی صحابہ کرام اور ہمارے سلف علماء کا طریقہ ہے دلائل اما صہیب والا واقعہ ہند تائی سرا اعتراض کرتا ہے علامہ سمہودی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کتاب تہا آئیم امی واقعہ لکھتا کہ چوین شفا ہے طور پر یہ شنت پیش ہے 65 سال یا 70 سال دے میں بزرگ الوفاء الوفاء تہا امام سمہودی رحمۃ اللہ تعالی علیہ لکھی الفصل السادس فی الاستشفاء بترابہا کہ مدینہ پاک ہے خاک مبارک کا شفا الاستشفاء بتراب صہیب
کہ صہیب مدینہ پاک تا یک کھڈے اتت یک جاگے اتت شمودنا ریک زورتش شفا طور پر تا ایشان سر تا اعتراض کو تگو یہ مدینہ پاک خاصیت تی جندے یہ دیوبند عالم لکھیت بطور استدلال امی واقعہ لکھیت یک اور دومین تاما چی وان سر اعتراض کنی شیما وانا آورتا ایش حدیث مبارکہ ہند کنز العمال شریف حدیث مبارکہ ہارا اقتبض انسان من تراب قبر سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ ففتحها فاذا هي مسق قال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ حتى عرف ذلك في وجهه دارا دیما لکیت سند بارا گشید کہ شی صحیح سند انت کنز العمال شریف تا وسنده صحیح شی سند ام صحیح ہو سکتا ہے پدا اعتراض کنے یہ حدیث مبارکہ ہے سرا تو تی جند دیوبند عالم لکھتا کہ چوین نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ایک صحابی حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئی قبر مبارک کارا یک صحابی آت ریک زرت ہوتی دستان تہا زرتے گوشی آئی دستے تاما ریک خوشبو جوڑ بوتن خوشبو وقت شاوان اور خوشبو جوڑ بوتن تو گوشی چوین نبی پاک آئی دستان پاچ کو تو واجہ فرمائن نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ محبوب نہ فرمائن تے چون کنگے تو یہ قبر تو چون ریک زورے یہ ناجائز نہ واجہ نہ گڈ ناجائز اور یہ تی جند عالم یہ دلیل ہے لکھیت اور ایشی تہا شازدہ دیوبند عالمہ نے کم و بیش افغانستان پاکستان تصدیقات استند یہ چیزیں بارہا کی ایشی تے مسئلہ مسائل درستند اور ایشی تہا دیما لکھیت امی امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ چوارا علامہ ملک قاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ مرقات لکھتا مرقات چوارا حوالہ آدنت وجعل الناس یختلفون الى قبره مدتا یاخذون من تراب قبره گوشت امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ قبر مبارک کے وقت خوشبو آد تو مردمن تمزن وقت ریک زرت برت اور تمزن وقت آتن تو اور ریک زرت برتش لیکن مدتاً یہ لفظ موجود الفاظ علامہ قاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ لیکن ترا تکلیف انتی جند دیوبند عالم لکھی تھے اور یہ حکایت الاولیاء تا واقعہ لکھو کہ مولی یعقوب دیوبندی قبرہ نانوتا علاقہ تا مخلوق بیمار بوتن تو آمن شودن ریک زرت برت مخلوق آپے تا کرتش داتش تو جام بوتن تی جند دیوبند گوشید شماوتی وقت بور تاٹے میں پشما جائزن دیگر اگر مسلمان تبرکم بارتے گسا ایرکن تم دیگر پادر چیرا ٹپیر جنتے تا لیکن اعتراض کرنے تو یہ شرک یا ناجائز تا گوشے تو گڑا یال کنے دن دیما تی جندے ہمیں عالم لکھی کہ مولانا اشرف علی تانوی اپنی کتاب ارواح ثلاثہ میں لکھتے ہیں کہ جب نانوتا کی شہر میں بخار کی بیمار پھیل گئی اور موت زیادہ ہو گئی تو شہر کے لوگوں نے مولانا محمد یعقوب دیوبندی کے قبر سے مٹی شفا کے لیے لے جاتے مٹی شفا کے لیے لے جاتے اور اس سے شفا بھی ہوتی اور بخار کی بیماری سے نجات پاتے تی جندے عالم اشارہ بطور استدلال لکھن نہ کرامتہ نے لکھتا نہ دیگر چیزیں استدلال کنا گیتا ان شمع واقعہ رہا اور دیما گوشید کی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ چوشید صحابہ کرام حضرت سعد رضی اللہ عنہ کی قبر کی مٹی آتوں میں لے جاتے اور دورگہ گوشید محدثین کرام امام بخاری کی قبر کی مٹی لے جاتے تھے تگوشتے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ مزارہ کیتت ریکی برتے جاہل بوتگن تگوشتے نہ جاہل نہ بلکہ نہ چوین محدثین بوتگن تی جندے عالم گوشگتے ہیں تی جندے مفتی گوشگتے ہیں التحقیق المختار تہا تی شازدہ دیوبند عالمان تصدیق اسی سرا موجود ہیں دگام دلائل استند لیکن مختصراً اشان بیانہ کنین یہ دگا کتاب جامع الکمالات العلمیہ اسی طرح دیوبند تصدیقات استند پاکستان افغانستان عالمان تصدیقات موجود ہیں رشتہ تو اسی طرح ہم لکھتے ہیں اس بات و تبرک بتراب قبر سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کہ تبرک ثابت بے حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوئے مزار مبارک کرا ریک برک بوتا ہمیں حدیث مبارکہ لکھتے ہیں روایت کرتے ہیں اقتبض انسان من تراب قبر سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ففتحها فاذا هي مسك قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ حتی عرف ذلك فی وجهه کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبر مبارک ایک صحابی ریک زرت تو شامان خوشبو اکاد خوشبو اتتن خوشبو جوڑ بوتن قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ حتی عرف ذلك فی وجهه یہاں تک نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام خوشبو واجہ نہ فرمانتے ناجائز ان چیزیں کنے اتی دیوبند عالم لکی اور دیما ہو سکتا ہے اعتراض کنے کیا مردم کے بوتا کہ ریک زرتا گوشی والظاہر ان الذي اخذ التراب هو من الصحابہ گوشیت اما مردم کے ریک زرت آشا صحابہ کرام نتن
تگوشتے تھنا وانتا گیا تیل میں کمی یہ کنز العمال شریف حدیث انتی جندے دیوبند عالم استدلال کن پدت رارچی اعتراضی بھی جندے عالمان سرا یہ اعتراض واپس اکیت یک دیگر دلیل لکھتے ہیں ان فاطمة الزهراء رضي الله تعالى عنها جاءت فوقفت على قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخذت قبضة من تراب القبر فوضعت على عينيها ووجهها دگم ای شکوچام کتاباں لکھتا مچھا نے حوالان لکھتا ہے سہ چار کتاب ہے کہ بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت تک ہے کہ بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ آت واجہ پاک علیہ الصلوۃ والسلام روزہ مبارک تا اتی دستہ مبارک شواجہ ہے روزہ مبارک نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام خاک شفا نظرتے اتی پیشانی سرائر کو چمان سرائر کو دیم سرائر کرتے تو اگر شرک کار بوت ناجائز بوت آوانا نکو اور بطور اشر استدلال تی جندے دیوبند عالم لکنت یشن اشی تہاتی 19 مفتی تصدیقات استن دیوبند تو افغانستان عالمان اوغانین شمع خلافہ لکت دیوبند جندے کہ کشف النقاب اصلی دیوبندی نقلی دیوبندی یہ کتابیں تگوشتے کہ میں دیوبند کتابان بارہ شمار چھ معلومیت یہ مجھ یہ تھی دیوبند کتابن نے دے مایرت یہ مجھ دیوبند کتابن یہ تبلیغی نصاب یہ شمع فضائل اعمال اردو زبان تا فارسی زبان تا افغانی زبان تا کہ کونے کے نام تبلیغی نصاب فتاوی رشیدیہ افغانی زبان تا اردو زبان تا شمع مجھ کتاب الحمدللہ اکثریت گما استن آن تا اعتراض اکنے علمین تو تی جندہ و تی دیوبند عالمان کتابانا نوانتا یہ کتابیں فتاوی محمودیہ ایسا سیٹ ٹکے یک سیٹ ٹکے 12 جلدے تھے یکی کے 25 جلدے تھے سیمی سیٹ ٹکے تھے سیویک سیودو بعض جگہ سیویک سیودو جلدے تھا آکیت تو آئی سیمی جلدے تھا مفتی محمود الحسن دیوبندی سیمی جلدے تھا لکیت قبر کی مٹی مریض کو لگانا یہ اردو ان ترکس پو بوتا تو فارسی دیگا عربی تا مخلوق بلکن دو دے اور نیٹ تام یہ کتاب موجود ہیں سیمی جلدے تا جنے اور صفحہ نمبر ہے منترا اما گوشین صفحہ نمبر 471 سیمی جلدے تا ہنتے تو اگوشیت قبر کی مٹی مریض کو لگانا بزرگوں کی قبر سے مٹی اٹھا کر اس کو تبرکن بغرض شفا مریض پر لگانے میں کوئی مضاحکہ نہیں ہے اور دوارا حدیث مبارکہ آرہا ایم نقل کرتا مائرہ کے مفتی نعمت اللہ حبیبی صاحب نقل کرتا تگوشتا کہ شیشیچ بوت نکنتے مدینہ پاک خاک متعلقہ ہند سیاست سنن ابی داؤد شریف حدیث مبارکہ ہند اما حدیث مبارکہ ہرا سنن ابی داؤد شریف حدیث مبارکہ ہرا نقل کنت لکی تیج روایت کنتے تے جندہ دیوبند عالم یہ اردو ان تورکس پو ابھی تھے کہ بزرگوں کی قبر سے مٹی اٹھا کر اس کو تبرکن بغرض شفا تکلیف اور لفظ تبرک کرا اسی تبرکن بغرض شفا مریض پر لگانے میں کوئی مضاحکہ نہیں ہے اب دار دیما لکی تشک چیون جائز انت اور جواز طور پر آئی دلیل ارام امود حدیث مبارک آرہ نقل کنت روایت کنتی جندے اور تا لفظ نقل سرتا اعتراض کرتا ہے ترا تنگے یہ معلوم نہیں علوم عقلیہ اور علوم نقلیہ چی وارشان علوم عقلیہ اور علوم نقلیہ چی وارا گوشان تا یہ چیز رپونا بھی محدثین اصطلاحاتاً تاوشہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نقل کرتن یہ روایت ترا تشی سرا اعتراض کنے اور تا ادن یک دیگا اعتراض کنے شیخ صاحب بارات آداب زیارت قبور تعلق یہ گپے بارہا واقعی شیخ صاحب یہ گپر صحیح لکھتا کہ مزاران یدا قبران یدا روے اودا تحد رکوع یا تر حد سجدہ ہوتی سرا رجال کنک امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ وقت لکھتا یہ ناجائز ہیں آن اگر خدا سمجھ کر تعظیم کن تو اے رنگا کن تو یہ کفر ہے گپے اور اتی سرا رجال کنک اودا مزار یدا مشگ یہ چیز ارا شیخ صاحب لکھتا چے لکھتا ہے این عادت نصارا است ورو بخاک نمالد اتی دیمارا بریکان سرا نمشی قبر ریکان سرا یہ گپر شیخ صاحب علیہ کتا توش تبرک بارا اور برکت بارا یہ چیز میزان بارا تبرتگے ٹچ کرتگے اور ان کا جندے دیوبند عالمت آنا سمجھتا نون تو ایک نوکی مفتی دربوتگے تھا وہ سمجھے اور چمیشی دیما شیخ صاحب لکیت شیخ صاحب عقیدہ ربیہ شمن سوچ کاچے وشید گوشی کہ اللہ ولیہ نے یا پیغمبرہ نے مزارہ نے نزدین کر مسجد جوڑ کر ششے وجہ گوشید شے وجہ بلکہ بنیت حصول مدد ازوے کہ اللہ پاک اما ولیہ نے صدقہ مدد کنتش تا کامل شود ثواب عبادت ببرکت قبر شیخ صاحب وقت گوشہ گیتا ہیں کہ اودا نگر یک نماز اوانی نماز اما ثواب عبادت ببرکت قبر تاکہ مکمل بھی کامل بھی اللہ پاک قبول کن
اما ثوابانا اما عبادت اما قبر برکتا شیخ صاحب عقیدہ یشن اور شیخ صاحب سرا اعتراض کرے اور امیدن باب زیارت القبور تہا امی اشعۃ اللمعات تہا شیخ صاحب گوشید امام شافعی گفتہ است قبر موسیٰ کاظم مجرب است مر اجابت دعا را گوشید اللہ ولی امام موسیٰ کاظم رضی اللہ عنہ مزار مبارک آد ارکا سروت اللہ پاک آئی برکتا آئی دعانا قبول کنتش شیخ صاحب عقیدہ را تھراچی معلومت ایشتت شیخ صاحب عقیدہ اور تیدنا اعتراض یہ اعتراض آ رہا کنے کہ امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ میلاد شریف نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ای تاریخ را توش اشت لکتا این کس خیانت کنو تھوے من ایرنگ دیگه مردم ندیستا تو چون خیانت کنگے تاوے یہ شن فتاوی رضویہ ہے 20 ششمی جلد انتے صفحہ نمبر 427 سرا اولین مشہور قولار امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ لکھیت گوشی شرع مطہرہ میں مشہور بین الجمہور ہونے کے لیے وقعت عظیم ہے گوشید اور دیما و گوشید مشہور عند الجمہور ای 12 ربیع الاول ہے گوشی مشہور 12 ربیع الاول اور ترا پریشان آنچ میلاد شریف ترا پریشان یہ عربی مچن کتاب مناورتوں نے میلاد شریف جواز بارہ عالم لکھتا اور جندے میں دیوبند التحقیق المختار تھا تو دیوبند عالم لکھن کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام میں میلاد پاک بارہ افسد کتاب ای جواز بارہ لکھتا اور دیما شو یک عام مردوں میرے گندت ای دیما شرک بدعت پنج قسمت یہ شیخ صاحب اشعۃ اللمعات ہم لکھتا بدعت پنج قسمت یہ مفتی عبدالرزاق دیوبندی ہم لکھتا ششمی جلد تھا کہ بدعت پنج قسمت اور یہ تھی دیوبند کتاب عالمیہ ہے اسی تا ام لکھتا کہ بدعت پنج قسمت شو پچے عوام دیما چیرے دیت گوشی علم نہ علم صرف بدعت لیکن واجب تھا یہ کنگ اور دیما شرک ایک عام مردوں میں دیما شرع قاعدہ لکھتا الاشراک و حسبات و شریک بمعنی وجوب الوجود کمال المجوسی اور بمعنی استحقاق العبادت کمال عبدت الاصنام گوشی شرک ایشن کہ اللہ پاک کے علاوہ دیگر واجب الوجود منگ آئی اور اللہ پاک کے علاوہ دیگر عبادت حقدار سمجھا گا یہ شرکن اور دیما تفسیر ابن کثیر ایشن عربین ایڈیشن انتے بیروت چاپن اسی طرح فاتبعه الشیطان فکان من الغاوین یہ آیت مبارکہ تفسیر تے لکھتے کہ واجہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرمائیں ایمنی امتان یک مردوں میں کہت یقرؤون القرآن قرآن وانو کبین شگٹش جال نبی قاری بین ٹو نہ سمجھن اور دیما واجہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرمائیں اسلام میں مچن علامت تبینتش بظاہرین اسلام مندیلے ریشے پچانے یہ مجھ طریقہ نے گندے اور اس اولی سرش قرآن پاک درس دن دیما واجہ فرمان نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فنسلخ منه وراء ظهري قرآن کلی پد چھوٹا درس بیان کن چھوٹا مسئلہ نہ بیان کن یہاں تک واجہ خاص علامت فرمان وسال جاری بالسيف ورماه بالشرك زامر زوری تو امسائے کے سر تومت تجن کہ یہ مشرک بوتا جنتے پد گوشی یہ مشرک بوتا مشے وجہ جتا نے شرک کرتا حالان مردم شرک کر پو نبی اما اوتی امسائے گر مشرک گوشی تو واجہ فرمان حضرت عبداللہ بن یمان رضی اللہ عنہ ایرز کو یا نبی اللہ علیہ الصلوۃ والسلام ایہما اولا بالشرک الرامی بل المرمی واجہ شرک نزدین کو جامع یا کہ شرک تومت جنوں کی دومیر شرک ہے تومت لگا گتا ہے تو واجہ فرمائیں پل رامی اور یہ صحیح ابن حبان تہا ام یہ حدیث مبارکہ موجود ہے یہ تفسیر ابن کثیر تا لکھتا و اسنادہ جید سند سر تگب کنے تا اعتراض کنے تو ہر چیز سر تک اعتراض کنے انشاءاللہ عز وجل اہل سنت گوشی حق بات کہیں اور ڈٹ جائیں چاہیے تو یہ سر کٹ جائے دشمن دیکھے اور یہ بھی کہے کردار اہل سنت زندہ ہے بہت شور سنتے تھے پہلو میں دل کے کہ چیر کر دے گا ایک قطرہ خون بھی نہ نکلا اور دل کے پپولے جل اٹھے سینے کے داغ سے اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے اور امی طریقہ تی جندے دیوبند جندے تی عالم کتابن تے احتساب قادیانیت آئی 27 جلدتا آئیم امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہمیں چوارا واقعہ را لکھتا ہے کہ تبرکن سے امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ مزار مبارک کا خردک برک بوتا ایشنت ام اردو ترجمہ ہے گشید امام بخاری کی قبر کودی گئی تو قبر سے جو مٹی نکلتی تھی اس سے انبر اور کستوری کی خوشبو آتی تھی جو لوگوں نے تبرکن مدتوں اپنے پاس رکھی جندے تھی دیوبند عالم گشید احتساب قادیانیت جلد نمبر 22 انتہائی آیت لکھی کہ امام بخاری کی قبر کودی گئی تو قبر سے جو مٹی نکلتی تھی اس سے انبر اور کستوری کی خوشبو آتی تھی جو لوگوں نے تبرکن برکت خاطرہ مدتوں تمزن وقت اپنے پاس رکھی اور یہ واقعہ رہا امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ
ارکس ارچنکس اکثر محدثین اکثر محدثین بخاری شریف شرح تہاون لکھتا، اور خصوصاً علامہ صفیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ شرح بخاری اولین جلد تعلقیت کان الناس یأخذون التراب منه للتبرک به حتی ظہرت الحفرۃ للناس. گوشی امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ مزار مبارکہ مردمن اینکس ریک برت للتبرک به تبرکن شاہی برتش، اور حتی ظہرت الحفرۃ للناس یہاں تک مردمان خاطر یک کھڈے جوڑ بو کھڈے ظاہر بود. تو تھا اگر نوان تک یہ تھی علم کمی ترا معلومات نیس، لیکن یہ مچن علماء کرام محدثین یہ روایت نقل کرتا اور یہ روایت لکھتش اور اشی توثیقش کرتا، اشی سند بیانش کرتا، یہ مچ چیز میزانہ بیانش کرتا. اور دومی تا علامہ یوسف نبہانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بارہا تو اس اشرف علی تانوی کے ترجمہ کرتا یوسف نبہانی یوسف بنہانی نہیں. آخری گپ کہ جنڈا متعلقہ تو اس میں 4 گھنٹے ہے ویڈیو جوڑ کرتا کن آئی جواب بنا داتا گیت. تو چونکہ عربی تا گوشن خیر الکلام ما قل و دل ولم یمل، کہ بہترین کلام امائیں کہ جامع بیت اور واضح الفاظان تبیت مختصر بیت اور پا مخلوق خاطرہ مشکل مبیت آسان بیت اور پا مردمان خاطرہ بوریت سبب مبیت. تو تا جوڑ کرتا کہ 4 گھنٹے یہ رنگ بھی اما 2 سے روچا پد دے 2 ویڈیو دے دوارتا جک 2 ویڈیو دے اور اے رنگا تو نبی یک اور دومین تا بعض لمبا کرتا تھا وائسم خراب آتت تو اسی مطلب ان تا رائے فرار بے گے کوشش کنائے. تو اے رنگا نبی اور اما عالمان کے جواب داتا استاد مفتی نعمت اللہ حبیبی صاحب کے جواب داتا نونما نیٹ تہا ویڈیو موجود اور آئی وائس صافن اور اما مختصر جامع الفاظ آنتا ہیں. دعا کہ اللہ پاک ہمارا شمارا مچنا حق گپارا سمجھے گے توفیق عطا فرمائے اور شبات علم میں حفاظت فرمانی. وما علی الا البلاغ المبین.